أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کرو اور جو مومن تمہارے پیچھے چلیں ان کے لیے انکساری کے ساتھ اپنی شفقت کا بازو جھکا دو، اور اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو بڑا اقتدار والا بہت مہربان ہے، جو تمہیں اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہاری آمد و رفت کو بھی دیکھتا ہے۔ یقین رکھو کہ وہی ہے جو ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ سورہ شعراء کی 214 سے لے کر 221 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ کے ضمن میں بہت ساری روایات اور بہت ساری حدیثیں نقل کی گئی ہیں، جن میں سے آپ کے سامنے میں کچھ روایتیں بیان کرتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک آپ نے خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اپنے خاص احباب کو دعوت دی اور خاص لوگوں کو اسلام کے بارے میں روشناس کرایا۔ چند لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ 3 سالوں تک آپ نے خفیہ کام کیا۔ 3 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ، جس وقت پہلی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے 214 نمبر کی، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کھلا اپنے رشتہ داروں کو، عزیز ترین قرابت داروں کو دعوت و تبلیغ کا پیغام پہنچا دیجئے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے، اور آپ نے کوہ صفا پر چل کر کے آواز لگائی۔ اس زمانے میں چونکہ ترقیات تو اتنی ہوئی نہیں تھی، پہاڑ پر، اونچی پہاڑی پر چڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، یا صباحا، خبردار کرنے کا۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ کوئی خطرناک اور کوئی خطرے کی کوئی چیز آتی تھی تو لوگ پہاڑوں پر چڑھ کر کے آواز دیتے تھے۔ اس کو آپ اس زمانے میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں، جب آج کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے کسی ملک پر اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دشمن ملک حملہ کرنے والا ہے تو ملک میں سائرن بجتا ہے، اور وہ سائرن بجنا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ ملک پر کوئی خطرہ منڈلا رہا ہے، لوگ چوکنا ہو جائیں، خبردار ہو جائیں، اور اپنی حفاظت کا کوئی انتظام کرنے، بندوبست کرنے۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی خطرہ لاحق ہوتا تھا تو لوگ پہاڑی پر چل کر کے اس کو آواز لگاتے تھے اور لوگوں کو خبردار کرتے تھے کہ دیکھو ناگہانی آفت آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوا، انذر عشیرتک الاقربین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ کوہ صفا جو مکے کی پہاڑی ہے، بہت مشہور پہاڑی ہے، تاریخ اسلام کی وہ پہاڑی ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے اس پہاڑی کو منتخب کیا۔ چنانچہ آپ نے یا صباحا کی جب آواز لگائی تو چونکہ وہ زمانہ پرسکون زمانہ تھا، گاڑی وغیرہ چلتی نہیں تھی، چور چرابہ ہوتا نہیں تھا، آپ کی آواز دور دور تک پہنچی، اور جب یہ آواز پہنچی تو لوگوں نے اس آواز کو پہچان لیا کہ یہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو لوگ
جوق در جوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جمع ہو گئے، اور جو لوگ کسی کام میں مشغول تھے وہ بھی جمع ہو گئے، کوئی کھیتی باڑی میں لگا تھا، کوئی کاروبار میں لگا تھا، سب آ گئے، اور جو نہیں آ سکے انہوں نے اپنے آدمیوں کو بھیجا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے تاریخ اسلام کا پہلی مرتبہ خطاب فرمایا، اور کیا فرمایا؟ اے لوگوں، میں پہاڑ کے اوپر ہوں اور میں پہاڑ کے چاروں طرف دیکھ رہا ہوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تمہارے اوپر ابھی ابھی دشمنوں کا حملہ ہونے والا ہے اور میں دشمنوں کو اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو وہاں جو جمع تھے لوگ سب نے کہا کہ بالکل، آپ تو صادق الامین ہیں، آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، آپ جو بولیں گے سچ بولیں گے، کیونکہ آپ پہاڑی کے اوپر ہیں اور آپ چاروں طرف کے نظاروں کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، تو یقینی طور پر آپ جو بات کہیں گے بالکل وہ بات سچ ہوگی، اور آپ سے کبھی ہم لوگوں نے جھوٹ بولتے بھی نہیں سنا ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خدا کا پیغام پہنچایا اور فرمایا کہ آخرت کی وادی آنے والی ہے، اس وادی سے میں تم کو ڈرا رہا ہوں، جہنم کی وادی، عذاب آخرت کی وادی آنے والی ہے، اور اس عذاب سے میں تم کو ڈرانے والا ہوں، اور میں خدا کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، تم میری بات کو یقین کرو، میری بات پر تم یقین کرو، بھروسہ کرو۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا تھا، ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اسی لیے ہم لوگوں کو جمع کیا کہ ایک جو ہے اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر کے خدا کی ہم عبادت کرنے لگے اور اپنے معبودان باطلہ کو ترک کر گئے؟ اور یہ کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ اسی کے مذمت میں اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب وتب، یہ صورت نازل ہوئی، اور ابو لہب کی مذمت میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ ایک تو یہ روایت بیان کی گئی ہے، دوسری روایت یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے اس وقت تلاوت کی، وانذر عشیرتک الاقربین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے حضرت علی، آپ کچھ کھانے پینے کا سامان انتظام کرو، کچھ کھانے پینے کا دودھ کا انتظام کرو، کچھ گندے کا انتظام کرو، کچھ گوشت کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ انتظام کیا، کچھ گوشت کا انتظام کیا، دودھ کا انتظام کیا، گندے کا انتظام کیا، اور کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے بعد اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا، جس میں ابو طالب، حضرت عباس، حضرت حمزہ، ابو لہب، یہ سارے لوگ جمع ہوئے، 40 کی تعداد میں یہ لوگ جمع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھانا کھلایا، اتنے تھوڑے سے کھانے میں سارے لوگ سیراب ہو گئے، یہاں تک کہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس میں اتنے کھاؤ لوگ تھے، ان لوگوں کی خوراک اتنی تھی کہ ایک ایک آدمی ایک ایک بکرے کو کھا جاتا تھا، اتنی خوراک ان کی تھی، اور اسے صحت مند تھے اس زمانے کے لوگ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایک پیالی دودھ، تھوڑی سی مقدار میں غلہ اور تھوڑا سا گوشت ان لوگوں کو کافی ہو گیا۔ جب سب لوگ کھا کر کے فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے خطاب کرنا چاہا، لیکن ابو لہب یہاں بھی رکاوٹ بن گیا اور شور کر دیا اور وہ مجلس برخاست ہو گئی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز کھانے پینے کا بندوبست کیا، افراد خاندان کو بلا کر کے کھانے کے بعد آپ نے تیسرے دن ان لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ میں دنیا و آخرت کی خبر لے کر کے آیا ہوں، اور آخرت کے بارے میں آپ نے بیان کیا، خدا کا پیغام پہنچایا۔ تو ابو لہب نے وہاں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کی، برائی بیان کی۔ ایک تو یہ روایت بیان کی گئی۔ تیسری روایت جو آخری روایت بیان کرتا ہوں، بہت ساری روایتیں بیان کی گئی ہیں، چونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے اس لیے مختصر طور پر بیان کر رہا ہوں۔ تیسری روایت یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص لوگوں کو جو خاندان کے لوگ تھے سب کا نام لے کر کے بلایا،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت صفیہ کو بلایا، حضرت عباس کو بلایا، حضرت ابو طالب کو بلایا۔ ابو طالب تو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، حضرت عباس بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت فاطمہ تو نبی کی صاحبزادی ہی تھی۔ تمام لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو دنیا کے بارے میں جو تم مجھ سے مانگو میں تم کو دے دوں گا، دنیا کے بارے میں تم سے جو مال مانگو مال دوں گا، دنیا کے بارے میں تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں گا، لیکن آخرت میں تمہارا ایمان اور تمہارا عمل ہی کام آئے گا۔ یہ دیکھیں بہت ہی قابل غور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چہیتی لاڈلی بیٹی کو خطاب کر رہے ہیں، اور آپ اپنی پھوپھی جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی ان سے خطاب کر رہے ہیں کہ میں تمہارا باپ ہوں، نبی ہوں، اس کے باوجود آخرت میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو۔ ایمان لاؤ گے تو میں ٹھیک ہے تمہاری سفارش کروں گا، لیکن اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تمہارے کسی کام نہیں آ پاؤں گا۔ دنیا کے معاملے میں تم جو مانگو میں دے دوں گا، لیکن آخرت کے معاملے میں تمہارا ایمان تمہارا عمل ہی تمہارے کام آئے گا، اس لیے تم لوگ جو ہے ایمان لاؤ۔ تو یہ تین روایات آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ ایک بات جو اس وقت اور مجھ کو یاد آئی، ابھی یاد آئی، وہ یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ باپ کی جدائی کے غم میں، باپ کے انتقال کے غم میں کبھی مسکرائی نہیں۔ والد کے انتقال کے بعد 6 مہینوں کے بعد جب انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں 2-4 ہی چند لوگ ہی تھے، ان کے دونوں صاحبزادے حضرت ابو ذر غفاری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ شریک ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت فاطمہ کو قبر اطہر کے اندر ڈالا تو ڈال کر کے قبر سے خطاب کر کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قبر سے، اے قبر تجھے پتا بھی ہے کہ آج تیرے بطن میں تیرے پیٹ میں کس کو رکھا گیا، کس کو تیرے حوالے کیا گیا؟ تجھے معلوم ہے حضرات حسنین کی والدہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیوی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کو تیرے حوالے آج کیا گیا ہے، ذرا تم ان کا خیال کرنا۔ قبر سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں۔ تو کتاب کے اندر لکھا ہے کہ قبر سے آواز آئی، اے ابو ذر یہ حسب نسب بیان کرنے کا مقام نہیں ہے۔ یہ قبر جو ہے حسب نسب، حالانکہ کتنا بڑا مقام حضرت فاطمہ کا ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن قبر سے آواز آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبر کو بھی زبان دی اور قبر نے خطاب جواب میں کہا کہ یہ حسب نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں گی جو ایمان اور عمل صالح لے کر کے آئے گا، اور جو ایمان اور عمل صالح سے خالی ہو کر کے آئے گا اس کے ساتھ تو ہمارا رویہ بالکل الگ ہوگا۔ یہ قبر سے آواز آئی۔ تو بتانا یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندانوں کو، رشتہ داروں کو یہ کہا کہ دنیا کے معاملے میں تم جو مانگو میں تم کو دے دوں گا، لیکن آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی باتوں پر لبیک کہے، جو آپ کی دعوت کو قبول کرے، آپ ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ ملیے، آپ ان کے ساتھ اخلاق حسنہ کا ثبوت پیش کیجئے، اور جو آپ کی بات کو نہ مانے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھائی میرا کام تھا خدا کا پیغام پہنچانا، میں نے خدا کا پیغام پہنچا دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم مانو نہ مانو، میرا کام تو ختم ہو گیا۔ اور آپ خدا کی ذات پر بھروسہ کیجئے اور آپ ڈریے مت، آپ کا کوئی یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، آپ خدا کی ذات پر بھروسہ کیجئے، وہ خدا جو طاقتور، اقتدار والا، قوت والا، زبردست، قہار ہے، جبار ہے، آپ اس کے اوپر بھروسہ کیجئے اور آپ ڈریے مت خدا کے پیغام کو پہنچانے کے سلسلے میں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے پیغام کو حرف بحرف خدا کے بندوں تک پہنچا دیا، ذرہ برابر بھی آپ نے کمی بیشی نہیں کی۔ خدا نے جو حکم دیا
اس حکم کو آپ نے حرف بحرف پہنچا دیا، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی۔ یہ آیات کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔